डगर पर चलो सुर्ख रोई जहां में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल मुंबई से एक ख़बर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और वो है मुंबई के एक ग्राउंड का नाम टेपू सुल्तान रखा जाना। टेपू सुल्तान नाम क्या रखा गया? जो शरपसंद अनासिर थे, जो कट्टरवादी संगठन के लोग थे, उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि इनका नाम टेपू सुल्तान क्यों रखा गया, इस ग्राउंड का नाम। जबकि टेपू सुल्तान किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और न किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य या कार्यकर्ता थे, बल्कि टेपू सुल्तान हिंदुस्तान के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से बचाने वाले सबसे पहले शख्स ने, जिसने अपनी जान माल, अपनी कुर्बानी, अपने घर वालों की कुर्बानी दे दी अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, उस शख्स का नाम टेपू सुल्तान। टेपू सुल्तान को जब अंग्रेज़ों ने शहीद किया तो उन्होंने कहा था कि अब हिंदुस्तान को हमारा ग़ुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वही हुआ कि उसके बाद हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन गया। आज टेपू सुल्तान के सर झूठे झूठे इल्ज़ामात सिर्फ इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि टेपू सुल्तान को लोगों की नज़र में मुजरिम बनाकर, विलन बनाकर पेश किया जाए, जबकि ये सारे इल्ज़ाम तकरीबन झूठे हैं। टेपू सुल्तान के सर ये भी इल्ज़ाम आता है कि आप हिंदू मुखालिफ थे। गलत है। हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या किया, आप तारीख़ की किताबें उठाकर पढ़ें और उन जो पढ़े लिखे हिंदू मिजाज लोग हैं उन्हीं को आप, उन्हीं की ज़ुबानी सुने तो आपको पता चलेगा कि टेपू सुल्तान ने हिंदुओं के लिए क्या किया। मैसूर में पहाड़ी पर एक देवी की मंदिर थी जहाँ पे हिंदुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। हिंदू लोग इंसानों की बलि चढ़ाते थे। टेपू सुल्तान को खबर हुई, आपने उस बलि की रिवायत बंद की। मैसूर के ही कुछ हुक्मरानों ने, कुछ हिंदू राजाओं ने ये दलित की औरतों के लिए लाजिम कर दिया था कि दलित की औरत अगर अपने घर से निकलती है तो सर और सीना खोल कर निकलेगी। लेकिन ये खबर जब टेपू सुल्तान को हुई तो आपने इस कानून को या इस रिवाज को फौरन बंद करवाया। श्रीनगर में एक बड़ी सी मंदिर लूट ली कुछ लोगों ने। टेपू सुल्तान को खबर हुई, आपने फौरन इसकी खबर ली और जितने इसके मुजरिम थे उन तमाम मुजरिमों को आपने सजा दिलवाई। तो टेपू सुल्तान एक ऐसे फरमारवा थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ हिंदू, बल्कि जितनी कौमें उस वक्त उनकी हुकूमत के तहत आती थी, सबकी भलाई का काम किया। बात बस इतनी सी है कि टेपू सुल्तान चूंकि मुस्लिम हुक्मरान थे, अगर वो मुस्लिम हुक्मरान ना होते तो शायद हिंदुस्तान में उनकी पूजा की जाती। इतने बड़े आदमी थे उन्होंने वो, और उन्होंने इतने काम किए हैं हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए। लेकिन इन्हें दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि टेपू सुल्तान मुसलमान थे। और एक टेपू सुल्तान नहीं, टेपू सुल्तान से पहले सिराजुद्दौला, इन्होंने भी बेशुमार कुर्बानियां दी। कौन याद करता है उन्हें? सिराजुद्दौला ने जो जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए, जो कुर्बानियां दी हैं, सिराजुद्दौला की लाश को अंग्रेज़ों ने हाथी से कुचला था। उनके घर की औरतों को समंदर में डुबो कर मार दिया गया था। कुछ औरतों को जहर देकर मारा गया। ये सारी कुर्बानियां मुसलमानों की हमारे मुल्क के लिए रही है, लेकिन इन्हें कोई याद नहीं करता। हमारे जो हीरो थे, जो रियल हीरो थे, आज उन्हें विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। 1857 की लड़ाई में जिन मुसलमानों ने हिस्सा लिया, कितने मुसलमानों को याद किया जाता है? अल्लामा फजल खैराबादी को, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर 1857 की लड़ाई के सबसे बड़े लीडर थे, जिनकी आवाज़ पे सारे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हो गए थे और उनकी क़यादत में ये जंग लड़ी गई थी। बहादुर शाह जफर ने अपनी पूरी सल्तनत इसके लिए लुटा दी। बहादुर शाह जफर को मुल्क बदर कर दिया गया, इंडिया से बाहर भेज दिया गया। उनके सामने एक दस्तरखान पर उनके बेटों के सर सजाकर पेश किए गए थे। इतनी कुर्बानियां किसने दी है इस मुल्क को अंग्रेजों से बचाने के लिए? तकरीबन 2 लाख मुसलमान 1857 की लड़ाई में शहीद किए गए। कौन उन्हें याद करता है? तकरीबन 52,000 उलमाए किराम शहीद हुए हैं 1857 की लड़ाई में। ये जुबानी बात नहीं है, उस वक्त की तारीख पर लिखी हुई किताबें शाहिद हैं।
چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک پورے سڑک پر ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس پر علماء کی دو چار لاشیں نہ لٹکتی ہوں۔ جمنا کے کنارے آج بھی ایک برگد کا درخت موجود ہے جس درخت پر تقریباً 15,000 مسلمانوں کی لاشیں لٹکائی گئی تھی، مسلمانوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ اتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی، لیکن فراموش کر دیا گیا مسلمانوں کو۔ آج ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا جاتا، اور جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی تھی، کئی لیٹر، کئی خط لکھے تھے معافی کے، آج وہ ویر ہیں، آج وہ بہادر ہیں، آج وہ فریڈم فائٹر ہیں۔ اور اس میں دوسروں کی غلطی کم، ہماری خود کی غلطی زیادہ ہے۔ ٹیپو سلطان یا بہادر شاہ ظفر یا علامہ فضل خیر آبادی، جو علماء کی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر تھے اس لڑائی میں، ان کے لیے ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ 2015 میں کانگریس کی سرکار نے کرناٹکا میں 10 نومبر کو ٹیپو سلطان جینتی کے طور پر اعلان کیا اور اس کی چھٹی رکھی۔ 2018 تک یہ منائے گئے۔ 18 میں کچھ یہی کٹروادی سنگٹھنوں نے ہنگامے کیے۔ 2019 میں جب بی جے پی کی سرکار نے اسے منسوخ کر دیا، اس چھٹی کو ختم کیا۔ 2020 میں کرناٹکا کے 7 اسٹینڈرڈ کی کتاب، سوشل سائنس کی کتابوں سے حضرت ٹیپو سلطان کا جو چیپٹر تھا، ان کے بارے میں جو تاریخی باتیں ملتی تھی، انہیں ہٹا دیا گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ کتنے مسلمانوں نے اس کے خلاف آندولن کیے؟ کس نے مسلمانوں نے آواز اٹھائی؟ ہم میں سے کتنے لوگ مسلمانوں، کتنے مسلمانوں کے بچے، کتنا پڑھا لکھا مسلمان ٹیپو سلطان کے بارے میں جانتا ہے؟ کتنے لوگ سراج الدولہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کتنے لوگ بہادر شاہ ظفر کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ علامہ فضل خیر آبادی کو جانتے ہیں اور ان کی ٹیم میں موجود علماء کرام کو جانتے ہیں؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے۔ جب جنگ میں شکست ہوئی تو علماء کرام کو پھانسیاں دی گئی۔ علامہ فضل خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان میں کالا پانی جیل کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ آپ نے وہیں پہ تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور اسی جیل میں آپ نے کوئلے سے ایک کتاب لکھی تھی، عربی میں جس کا نام الثورۃ الہندیہ ہے، اردو میں جس کا ٹرانسلیٹ باغی ہندوستان کے نام سے کیا گیا۔ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی ہیں۔ اخیر وقت میں علامہ فضل خیر آبادی کے پاس جیل کے جیلر نے کہا تھا کہ اگر آپ بس اتنا کہہ دیں کہ ہم نے وہ فتویٰ غلط دیا تھا جو انگریزوں سے لڑنے کا فتویٰ تھا، تو میں آپ کو چھڑا لوں گا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ اگر مجھے تم قتل کر دو تو میرے خون کا ہر قطرہ کہے گا تم لوگوں سے جنگ واجب ہے، جہاد واجب ہے۔ اتنی قربانیاں اگر کسی ہندو نے دی ہوتی، یقین مانیں گاڈ آف انڈیا کہلاتا وہ۔ اس کے نام سے ہندوستانوں میں سینکڑوں ٹرینیں چل رہی ہوتی، بڑے بڑے ایئرپورٹس، بہت بڑے بڑے اسٹیشنز ان کے نام سے منسوب کیے گئے ہوتے، لیکن ہم نے خود بھی بلا دیا۔ ہم دوسروں سے کون سا شکوہ اور کون سا گلہ کریں؟ کتنے لوگ علامہ فضل خیر آبادی کو جانتے ہیں؟ کتنے علامہ صدر الدین آزردہ کو جانتے ہیں؟ کتنے علامہ عنایت احمد کاکوری کو جانتے ہیں؟ یہ جو سب سے بڑے بڑے ہیرو تھے ہماری جنگ کے۔ آج ہندوستان میں 1857 کی لڑائی پر بات اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کی ساجھیداری نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی تھی، سب سے زیادہ شہید مسلمان کیے گئے تھے۔ داڑھی ٹوپی والا کوئی بھی دیکھا جاتا تو اسے گولی مار دی جاتی تھی 1857 کے غدر کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ 2 لاکھ مسلمان مارے گئے، لاکھوں گھر اجاڑے گئے، مسلمانوں کی عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ سب ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا تھا، لیکن ہم اتنے بڑے وفادار ہیں کہ ہم خود انہیں نہیں پڑھتے تو دوسرے کیا انہیں یاد کریں گے؟ ہم اگر چاہیں ٹیپو سلطان کو اپنے درمیان زندہ رکھنا تو ہمیں کسی حکومت کے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اپنے چوک چوراہے گلی محلوں کا نام ٹیپو سلطان رکھیں، اپنے بچوں کا نام ٹیپو سلطان رکھیں، اپنی عمارتوں کا نام ٹیپو سلطان رکھیں، اپنے علاقوں کا نام ٹیپو سلطان رکھیں، علامہ فضل خیر آبادی کے نام پہ اپنی بڑی بڑی چیزیں منسوب کریں۔ ہم کر سکتے ہیں، جب دوسرے لوگ رکھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو دوسروں نے جو کیا وہ تو ایک سازش کا حصہ ہے۔
آج تاریخ سے ہمارے ان تمام بزرگوں کو نکال دیا جا چکا ہے یا نکالا جا رہا ہے جنہوں نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ نام ان لوگوں کا صرف تاریخ میں ملتا ہے جو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، جبکہ ایسی کوئی جنگ 1947 میں نہیں ہوئی جیسی 1857 میں ہوئی تھی۔ جنگ تو واقعی 1857 میں ہوئی تھی، اور اسی جنگ کے تمام ہیرو کو بلا دیا گیا۔ آج ٹیپو سلطان کے خلاف لوگ کھڑے ہیں تو ہم کتنے لوگ ہیں جو ٹیپو سلطان کا نام لیتے ہیں؟ کرناٹکا میں نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جب چھٹی سرکاری طور پر بند کر دی گئی ٹیپو سلطان جینتی کی، تو مسلمانوں نے اپنے یہاں ٹیپو سلطان کی ولادت کا دن منانا بند کر دیا۔ بہت سارے فنکشن ہوتے تھے، پروگرام ہوتے تھے، اسکولوں میں پروگرام ہوتے تھے ٹیپو سلطان کے نام پر، چوک چوراہوں پہ پروگرام ہوتے تھے، سب بند کر دیا، مسلمانوں نے خود سے بند کر دیا۔ جب آپ خود اپنے بزرگوں کو یاد نہیں کریں گے تو دوسرا کیوں یاد کرے گا، وہ بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ کے وجود سے لوگوں کو تکلیف ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں، یہ ابھی اس طرح کے اندولن کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان فریڈم فائٹرز کو، اپنے ان ہیرو کو اپنے درمیان زندہ رکھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے پرائیویٹ اسکولز کے سلیبس میں داخل کریں۔ ہم گورنمنٹ کے اسکول میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن پرائیویٹ اسکول میں تو ہم پڑھا سکتے ہیں، ٹیوشنز میں ہم پڑھا سکتے ہیں۔ ہم ان کی ولادت کے موقع سے، ان کی وفات کی جو تاریخ ہے، ان موقعوں پر ہم تقریبات اور پروگرام کر سکتے ہیں، ہم ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا سکتے ہیں، ہم چھوٹے بڑے ویڈیو کلپس بنا کر ان کے نام سے ان کی زندگی پر وائرل کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم کر سکتے ہیں، اور یہ سب نہ کر کے ہم صرف 2-4 میسج فیس بک یا واٹس ایپ یا ٹویٹر پہ ڈال دیں کہ نہیں فلاں جگہ فلاں بزرگ کے نام سے یہ چیز ہٹا دی جا رہی ہے، یا فلاں فریڈم فائٹر کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے، اگر ہم اپنے وجود کو تاریخ میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو یاد کریں، اپنے رہنماؤں کو یاد کریں، پڑھیں اور اپنے گھروں میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے پرائیویٹ اسکولز کے سلیبس میں ان کی زندگی داخل کریں، ان کی وفات، ان کی شہادت یا ان کی پیدائش کے دن کو خصوصی دن کے طور پر منائیں۔ اپنے گلی محلوں میں، اپنے چھوٹے چھوٹے فنکشن ہالز میں یا اپنے پرائیویٹ اسکولز میں ہم تقریبات اور پروگرام منعقد کریں، تبھی ہم اپنے ان بزرگوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا دوسروں سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے اپنے بزرگوں کو اگر زندہ رکھ سکتے ہیں تو آگے بڑھیے اور انہیں اپنے درمیان زندہ رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔